بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ مومنین کرام، ماہ صیام ہے، ایک نئے فرمان معصوم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ ایک عمل ایسا بھی ہے جو خود روزے سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ روزہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور روزہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں اس کے حوالے سے کچھ عرض کر چکے ہیں۔ دیکھیے، معنی الاخبار میں یہ حدیث مبارک موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یوما تطوعا، ایک انسان مستحبی روزہ رکھتا ہے، فلو اوتی ملء الارض ذہبا ما وفا اجرہ دون یوم الحساب۔ فرمایا اگر ایک مستحبی روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ساری زمین کو سونے سے بھر دے اور اس روزہ دار کو دے دی جائے تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس کے روزے کا یہ صلہ نہیں ہوا ہے، اس کے روزے کا بدلہ قیامت کے دن یوم الحساب کو ہی پروردگار دے گا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ نکلا کہ نبی کریم فرماتے ہیں یہ ساری دنیا بھی روزے دار کے روزے کا صلہ نہیں ہو سکتا، ایک مستحبی روزہ۔ اس لیے حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا دوں گا۔ اور بعض علماء نے اس اجزی بہ کو انا اجزا بہ پڑھا ہے، اور اگر اجزا بہ ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اللہ اس روزے کی جزا ہوں، یعنی جو میرے لیے روزہ رکھتا ہے میں اللہ اس کا ہو جاتا ہوں، یہ اس کا صلہ ہے۔ اور اس سے بڑا صلہ اور کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا کہ خدا جس کا ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جس روزے کی اتنی فضیلت ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک عمل ایسا بھی ہے جو اس روزے سے بھی افضل ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفطیرک الصائم افضل من صیامک، روزہ دار کا روزہ افطار کروانا تیرے روزہ رکھنے سے بھی افضل عمل ہے۔ ایک روزہ دار مومن کی افطاری کروانا اس تمہارے روزہ رکھنے سے بھی افضل عمل ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نبی کریم کی سیرت کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا اراد ان یفطرا، جب رسول اللہ روزہ افطار فرماتے تھے اور فرمانا چاہتے تھے، امرنی ان افتح الباب لمن یرد الافطار، تو مولا امیر فرماتے رسول اللہ مجھے حکم دیتے تھے کہ دروازے کھول دو تاکہ کوئی اور بھی اگر روزہ افطار کرنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ آ کے روزہ افطار کرے۔ یعنی نبی کریم پسند کرتے تھے کہ روزہ دار آئیں اور آ کے ان کے ساتھ روزے کو افطار کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام گوشت فند ذبح کرواتے تھے، آپ گوشت تیار کرتے تھے اور پھر روزہ داروں کے لیے امام اس کو بھجواتے تھے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، آقا کی سیرت میں لکھی ہے کہ خود آقا کھجور اور روٹی کے ساتھ روزہ افطار فرماتے تھے، لیکن اچھا کھانا وہ روزہ داروں کے لیے بھجواتے تھے تاکہ وہ اس گوشت کے ساتھ، گوشت فند کے گوشت کے ساتھ روزہ افطار فرمائیں۔ خطبہ شعبانیہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک مومن روزہ دار کا روزہ کھلواتا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس پر کسی نے جب یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم سب تو روزہ افطار کروانے پر قادر نہیں ہیں، تو سرکار نے فرمایا اتقوا اللہ ولو بشق تمرہ ولو بشربۃ من الماء، فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے بچو، ولو آدھی کھجور کے ساتھ روزہ کھلوا دو یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ روزہ کھلوا دو۔ اب آدھی کھجور یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ افطار تو میرے خیال میں کوئی بھی کروا سکتا ہے۔ تو یہ چیز اس چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ کس قدر اہم ہے پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں کہ کسی مومن کا روزہ افطار کروایا جائے۔ اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ من فطر صائما فلہ اجر مثلہ، جو کسی روزہ دار مومن کا روزہ افطار کرواتا ہے
فَلَهُ أَجْرٌ مِثْلُهُ، جتنا اجر اس روزہ دار کو ملنا ہے اپنے روزے پر، اتنا ہی اجر اس افطار کروانے والے کو ملے گا جو ایک مومن کا روزہ افطار کروا رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کے صیام میں اس حوالے سے اہل ایمان کو سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، چونکہ نبی کریم کی سیرت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے سخی تھے اور جود و کرم کا مظاہرہ فرماتے تھے، سخاوت فرماتے تھے، لیکن رمضان مبارک میں آ کے سرکار کی جو سخاوت تھی وہ دیدنی ہوتی تھی، اور عام دنوں سے بھی زیادہ نبی کریم ماہ مبارک کے صیام میں سخاوت کا اظہار فرماتے تھے اور مظاہرہ فرماتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل ایمان کا روزہ افطار کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔